بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ربانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ میٹھے پانی کا ایک چشمہ وہاں نکل آیا، جس سے اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ انار کھا لیتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی وہاں ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اس اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے اللہ پاک کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت اور ربانیت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس کی شدت سے پانی پانی پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثناء میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل سکتا ہے، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں۔ اور اپنی عبادت دے کر اس نے ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، اب تو نے 500 سال کی عبادت تو ایک کٹورے پانی کے لیے دے دی، لیکن تو دنیا میں 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر جو میں نے تیرے لیے انار کا درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے، اس کا حساب دے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔
ان تمام نعمتوں کے بدلے میں تو کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے، اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے ہمت و طاقت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے؟ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی پی لے۔ دوستو، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت میں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کہہ دیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، آج کی یہ سبق آموز سٹوری یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز ان فیوچر میں سننے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔